أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم نے کل سورہ بقرہ کی تلاوت اور ترجمہ اور مختصر تفسیر کا آغاز کیا تھا۔ آج کا ہماری یہ جو ہے دوسری ویڈیو ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ ترجمہ جو ہمارے عوام ہے ان کو، اور جو مختصر سی جو بھی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہے وہ بیان کر دیا جائے، جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے کل اس کا آغاز کیا تھا، ایک صفحے کی میں نے تلاوت کی ہے، اسی ایک صفحے کا ترجمہ اور جو بھی اس کی مختصر سی تفسیر ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ کہ جن کی قسمت میں ہی کفر ہے، سواء علیہم انہیں برابر ہے، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹونپ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ میں نے جو کل تلاوت کی تھی الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے اور اولئک هم المفلحون تک یہ جو آیات مبارکہ ہے، یہ
مؤمنین کے حق میں ہے۔ اور پھر ابھی میں نے جو دو آیتوں کا ترجمہ کیا، ان الذین کفروا، یا یہ آیت اور ختم اللہ، یہ دو آیات مبارکہ کھلے کافرین کے حق میں ہے، جو ظاہر سے بھی کافر ہے، باطن سے بھی کافر ہے۔ تو ان لوگوں کے حق میں یہ دو آیات مبارکہ ہے۔ مفسرین نے اس کا، ان دونوں آیات کا شان نزول بیان کیا ہے کہ یہ جو ان الذین کفروا، کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ابو لہب، ابو جہل اور جو دیگر کفار تھے ان کے حق میں نازل ہوگی، کہ جو ظاہر سے بھی کافر تھے، باطن سے بھی کافر تھے۔ نہ ظاہر سے اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتے تھے بلکہ کافر ہی اپنے آپ کو مانتے تھے۔ تو یہ لوگ ایسے تھے جو ظاہر سے بھی کافر اور باطن سے بھی کافر تھے۔ ان لوگوں کے حق میں یہ آیت مبارکہ اتری، اور ہمارے نبی کو اس میں تسلی بھی دی گئی کہ اے محبوب آپ گھبرائیں نہیں، آپ تبلیغ دین کرتے رہیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو تسلی دی اور فرمایا کہ برابر ہے انہیں کہ آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے کہ سب کچھ سامنے ہے، اسلام کے دلائل واضحہ سامنے ہے، موجود ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بھی دلائل موجود ہے، اللہ ایک ہے، تمام چیزیں سامنے ہیں، ان کو سنائی جاتی ہے، لیکن ہے کہ ان پر کچھ اثر نہیں کرتی، کیونکہ اللہ نے ان کو دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگاتی ہے۔ وہ سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد بھی ان پر کوئی وہ باتیں اثر نہیں کرتی، اور گویا ان کی آنکھوں کے سامنے تمام چیزیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں لیکن آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ ان کو کچھ سوچتا نہیں ہے، انہیں کچھ دکھتا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک جو ہے بڑا عذاب ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ اب یہ اس آیت مبارکہ سے جو ہے منافقین کی جو ہے وہ شروعات ہوتی ہے، اور یہاں سے لے کر 13 آیتوں تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ منافقین ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ جو اوپر سے ظاہری طور سے مسلمان تھے لیکن باطن سے وہ کافر تھے، اندر سے وہ کافر تھے لیکن ظاہری طور پر اوپر سے اپنے آپ کو جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور اللہ کے ماننے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کے حق میں اللہ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ ہوتے کیا ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے صرف ہنسی کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، اے محبوب آپ ہوشیار ہو جائیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو فریب دیا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ اور ایمان والوں کو فریب نہیں دے سکتے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں دے رہے الا انفسهم، مگر کس کو؟ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، یہ بدلہ ہے ان کے جھوٹوں کا، بما كانوا يكذبون، یہ بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا، یہ بدلہ ہے اس کا کہ جس کو وہ جھوٹ کہتے تھے، یا پھر یہ ترجمہ کہ یہ بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا۔ تو اللہ نے ان کی جو بدعقیدگی ہے اس کو بیماری سے تعبیر فرمایا کہ بدعقیدگی ایک بیماری ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اور پھر جو ہے ان کی بیماری اللہ نے اور بڑھا دی، اور انہی لوگوں کے لیے فرمایا دردناک عذاب ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، یہ دونوں کو جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مسلمانوں کے پاس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ساری چیزوں کی خبر دیتا ہے، تو یہ جو ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اللہ ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، وہ ان کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، ان کی حرکتوں سے باخبر ہے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر بات کی اپنے محبوب کو خبر دیتا ہے، تو پھر یہ تو مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، مفسرین نے کہا کہ فساد سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے پاس جاتے تو مسلمانوں کو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اپنوں کے پاس جب جاتے تو پھر ان سے کہتے کہ ہم تو مسلمانوں سے ہنسی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرتے، مسلمانوں کو پریشان کرتے، تو اللہ نے اس کو فساد سے تعبیر فرمایا، فساد سے تعبیر فرمایا۔ وہ جاسوسی کرتے، وہ کفار جو منافقین تھے وہ جاسوسی کرتے تھے، اللہ نے اس کے جاسوس کو فساد سے تعبیر فرمایا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو پھر وہ کیا جواب دیتے؟ قرآن کہتا ہے قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد کہاں پھیلا رہے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو ایک جو ہے سنوارنے والے ہیں، لوگوں کو آپ کے اسلام کی طرف بلانے والے ہیں، جھوٹ بولتے سنوارتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو، الا سنتا ہے، الا انہم هم المفسدون، اللہ فرماتا یہی لوگ فسادی ہے، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں، لیکن انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جائے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا اور لوگ ایمان لائے ہیں، جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں ان کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالو، وہ کہتے انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں، تو یہ ایمان والوں کو بے وقوف بولتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو بے وقوف بول رہے ہیں، حالانکہ ایمان والے بے وقوف نہیں ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، سنتا ہے خود یہی لوگ بے وقوف ہے، یہ جو ایمان والوں کو بے وقوف بول رہے ہیں، ایمان والے بے وقوف نہیں ہیں، خود یہی لوگ بے وقوف ہے۔
وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، تو الناس جو کہا گیا جیسے اور لوگ ایمان لائیں تو یہاں اس سے مراد صحابہ ہے یا مؤمنین، صحابہ مراد ہے کہ جس طرح اور صحابہ ایمان لائے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ان بے وقوفوں کی طرح، تو یہ ایمان والوں کو بے وقوف کہا کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ جن کو بے وقوف کہہ رہے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہے، خود یہی بے وقوف ہے، یہی سفیہ ہے، یہی سفہا ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ایمان والوں سے قَالُوا آمَنَّا تو وہ کیا کہتے؟ آمنا، ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ یہ آیات مبارکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی اور ان کے رفقا کے حق میں نازل ہوئی، کہ عبداللہ ابن ابی اور ان کے جو رفقا جو منافقین تھے جب یہ ایمان والوں سے ملتے تو کیا کہتے؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے اس کے ضمن میں کہ ایک مرتبہ جو ہے عبداللہ ابن ابی اور ان کے رفقا جو ہے ساتھ میں تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ تمام لوگ آ رہے تھے کہیں سے، تو عبداللہ ابن ابی نے دیکھا تو ان کے رفقا سے کہا کہ دیکھو میں کیسے ان مسلمانوں کو بے وقوف بنا کے آتا ہوں۔ حضرت صدیق کے پاس گئے، ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کی خوب تعریف کی۔ حضرت عثمان کے پاس گئے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی بھی خوب تعریف کی۔ حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کی خوب تعریف کی۔ حضرت علی نے فرمایا اے ابی، اے عبداللہ باز آ جا اپنی منافقت سے، اللہ سے ڈر اور یہ منافقت نہ کر۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ علی میں منافقت کہاں کر رہا ہوں، ہم تو مومن صادق ہیں، ہم تو آپ لوگوں ہی کی طرح مومن ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کا پردہ فاش فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملے تو کہتے ہم تو مومن ہیں، آمنا ہم تو ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، ہم تو مسلمانوں سے یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، ویمدہم اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، کہ یعمہون کہ وہ اور بھی بھٹکتے رہے، تو اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ پہلا جو مستہزئون ہے اس کا معنی یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، یہاں پر وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو یوں مسلمانوں سے یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، تو پہلا مستہزئون کا معنی ہنسی کرنا، ہنسنا، لیکن جو دوسرا ہے اللہ یستہزئ بہم، تو ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے ترجمہ فرمایا کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، نہ ہنسنا لگائیں گے، نہ ٹھٹھا کرنا، نہ اور دیگر ترجمہ لگائیں گے، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ وہ اور جو ہے بھٹکتے رہے۔